جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم نے لاسٹ ٹائم جو کوشچن کیا تھا وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی سے پہلے قرارداد مقاصد ہم نے کی تھی، جو آئین سازی کی طرف ہمارا پہلا قدم تھا. یہ ہم نے اس کے پوائنٹس کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. آبجیکٹیو ریزولوشن جو 1949 میں پیش کی گئی تھی، یہ اس کے پوائنٹس تھے. یہ ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کس چیزوں پر بیس کرے گا، تو وہ یہ قرارداد مقاصد تھی. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ متفقہ فیصلے سے تسلیم کر لی گئی، اور پھر کمیٹیاں بنائی گئی مختلف کہ جو کہ آئین سازی کے لیے کام کریں گی. تو ان میں سب سے جو اہم کمیٹی تھی وہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی، اس کو کہتے تھے بیسک پرنسپل کمیٹی. تو وہ ہم آج پڑھتے ہیں. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد مارچ 1949 میں ہی آئین سازی کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں. ان میں سے سب سے اہم بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی جو 25 ارکان پر مشتمل تھی. اس کا چیئرمین وزیر اعظم تھا. مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کے لیے 4 ذیلی کمیٹیاں، ذیلی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، 4 ذیلی کمیٹیاں قائم کی گئیں. ان سب کمیٹیوں کے علاوہ جید علماء کرام پر، یعنی ہم جو بڑے بڑے علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ بنایا گیا، جس کو بورڈ برائے تعلیمات اسلامیہ کہا گیا. اس کا کام کیا تھا کہ آئینی نظریاتی بنیادوں پر مختلف مشورے فراہم کرنا. اچھا، یہ جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی، پھر اس نے اپنی کمیٹی کی کیا سفارشات پیش کی، یہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اس نے کیا ریکمنڈیشنز پیش کی. کمیٹی کی عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسمبلی میں پیش کی. یہ رپورٹ نامکمل ثابت ہوئی، جس کی بنا پر اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا. لیکن نئی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو، جنہوں نے ہماری یہ اسمبلی میں یہ کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ پیش کی تھی، ان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا. ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین جو تھے، انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا قلمدان سنبھال لیا، اور ملک غلام محمد کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. نئی رپورٹ جولائی 1952 میں پایا تکمیل تک پہنچی. اچھا، پہلی انہوں نے کمیٹی جو پیش کی، وہ کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی وہ کہتے ہیں کہ وہ نامکمل سی تھی، جس پہ لوگوں نے کافی شدید رد عمل کا اظہار کیا، لیکن اور کہا کہ جی نئی کمیٹی بنائے. لیکن وہ نئی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی، وہ نئی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے ہی 16 اکتوبر کو 1951 کو لیاقت علی خان جو ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کو پہلے وزیر اعظم تھے، ان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں انہوں نے کسی نے شہید کر دیا، اور ان کے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ خواجہ ناظم الدین جو گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا قلمدان سنبھال لیا، اور ملک غلام محمد کو پھر پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. نئی رپورٹ کہتے ہیں کہ 1952 میں پھر آئی. اب یہ جو دوسری رپورٹ انہوں نے پیش کی وہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا رپورٹ تھی. دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے پیش کی. اس میں پاکستان میں 2 ایوان تجویز کیے گئے، یعنی پارلیمنٹ پاکستان کی بنے گی جو 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی. ایوان بالا 120 ارکان پر مشتمل ہوگی، ایوان زیریں 400 اراکین پر مشتمل ہوگی جو برابر نمائندگی پر منتخب ہوگی. ایوان زیریں کو قانون سازی میں برتری حاصل ہوگی، یعنی جو چھوٹا ایوان جو ہے ہمارا، سربراہ صدر ہوگا جس کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار پایا. قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق کہا گیا کہ ہم ڈالیں گے، اور اس کے لیے علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس کو صدر مقرر کرے گا. سپریم کورٹ اعلیٰ مرکزی عدالت ہوگی. اچھا، اب یہ دیکھیں یہ دوسری رپورٹ آئی ہے، اس میں کیا کیا پوائنٹس انہوں نے بیان کیے. جی 1952 میں آئی 22 دسمبر کو. اس میں انہوں نے سجیشنز دی، ریکمنڈیشنز دی کہ پاکستان میں پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا اور ایوان زیریں. ایوان بالا کے اراکین 120 ہوں گے، اور ایوان زیریں میں 400 ہوں گے، اور ایوان زیریں جو ہے وہ اس کو برتری حاصل ہوگی. سربراہ ملک کا ہوگا صدر جس کے لیے مسلمان ہونا لازمی انہوں نے کہا کہ ہوگا. قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے قوانین ہوں گے ان کو قرآن و سنت کے روشنی میں ڈھالا جائے گا، اور ایک علماء کرام پر مشتمل بورڈ بنایا جائے گا جس کو صدر مقرر کرے گا، اور سپریم کورٹ جو ہوگی وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہوگی. اچھا، اب اس پر بھی دیکھیں کہ رپورٹ پر شدید تنقید کی گئی. سب سے زیادہ اعتراض مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسمبلی میں
دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے بارے میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی خود مختاری بہت کم ہے، علماء کے بورڈ کو بھی انہوں نے کہا غیر جمہوری ہے۔ چنانچہ ان اعتراضات کے پیش نظر یہ رپورٹ منظوری حاصل نہ کر سکی۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو، جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے، برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو ان کی جگہ وزیر اعظم مقرر کر دیا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس طرح مسلم لیگ دو دھڑے بندیوں کا آغاز ہوا مسلم لیگ میں، جو مسلم لیگ اہم جماعت تھی مسلمانوں میں، اس میں کہتے ہیں پھر اپنا گروپ بندیاں شروع ہو گئیں۔ اچھا، اب یہ دوسری رپورٹ جو آئی، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جی، اس پہ تنقید ہوئی، یہ ختم ہو گئی، اور پھر وزیر اعظم جو تھے وہ بھی چینج کر دیے گئے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو بنایا۔ اب محمد علی بوگرا صاحب آئے تو انہوں نے ایک اپنا فارمولا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہوگا، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اب 16 اپریل 1953 میں محمد علی بوگرا نے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے 6 ماہ کی تگ و دو کے بعد ایک فارمولا ترتیب دیا جو محمد علی بوگرا فارمولا کہلاتا ہے۔ یہ فارمولا دسمبر 1953 میں اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس فارمولے کے تحت 2 ایوانی مقررہ، یہ پہلے بھی جو رپورٹ آئی تھی دوسری رپورٹ، اس میں 2 ایوانی مقررہ انہوں نے کہا تھا نا، تو ایوان بالا اور ایوان زیری، ایوان بالا میں 120 اور ایوان زیری میں 400 اراکین کہا۔ اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ 2 ایوانی ہی ہوگی ہماری پارلیمنٹ۔ ایوان بالا 150، پہلے 120 تھے، اب 150 ارکان پر مشتمل تھا، جس میں ہر صوبے کو مساوی نمائندگی حاصل ہوگی۔ ایوان زیری کی، اچھا ایوان بالا پیچھے تھا ہمارا 400 پر، 400 اراکین تھے ہمارے نا، نہیں سوری ایوان زیری میں تھے، ایوان زیری میں 400 اراکین تھے اور ایوان بالا میں 120 انہوں نے رکھے تھے۔ تو جبکہ اب اس محمد علی بوگرا فارمولا میں ایوان بالا میں 150 اور ایوان زیری کی کل نشستیں 300 کر دی گئیں۔ ان کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر تھی۔ صدر پاکستان کا انتخاب 5 سال کے لیے انہوں نے کہا ہوگا، دونوں ایوانوں کے اراکین مشترکہ اجلاس میں اس کا انتخاب کریں گے۔ دونوں ایوانوں کے اختیارات برابر ہوں گے۔ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے۔ یہ دیکھیں انہوں نے کوشش کی ایک کہ تھوڑا سا جو پیچھے دونوں رپورٹوں پر اپوزیشن کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں حصوں سے مغربی اور مشرقی پاکستان سے نمائندگی ہو جائے تو شاید تھوڑا سا یہ ہے کہ پیسیفائی ہو جائے گا، لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہے تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہوگی، اردو اور بنگالی دونوں سرکاری زبانیں ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں محمد علی بوگرا فارمولا میں بنگالی انہوں نے کیوں کہا کہ مشرقی پاکستان میں زیادہ تر بنگالی لوگ آباد تھے نا، تو ان کو اعتراض نہ ہو کہ اگر ہم اردو زبان ہی رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اردو اور بنگالی دونوں سرکاری زبانیں ہوں گی۔ آئین ساز اسمبلی نے 21 دسمبر 1954 کو اس فارمولے کو منظور کر لیا۔ دیکھیں پھر ایکسیپٹیبل ہو گیا۔ اس طرح آئین سازی کا حتمی مسودہ منظور ہو گیا اور اسمبلی کا کام پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کی تنسیق ہو گئی، جس اسمبلی نے وہ 2 رپورٹیں پیش کی، پھر محمد علی بوگرا فارمولا آیا۔ تو اب یہ دیکھیں آئین ساز اس اسمبلی کو ہی ڈیزالو کر دیا گیا۔ اس مسودے کو صرف گورنر جنرل کی رسمی منظوری ابھی باقی تھی کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ایک سرکاری اعلان کے ذریعے 24 دسمبر 1954 کو اسمبلی کو منسوخ کر کے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان میں دوسری آئین ساز اسمبلی کے انتخابات جلد کروانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ ایسے نازک موقع پر اسمبلی توڑنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ اسمبلی توڑنے کی اہم وجہ یہ بتائی گئی کہ مشرقی پاکستان میں 1954 کے صوبائی انتخابات میں برسر اقتدار مسلم لیگ کو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح پروڈا قانون کو ختم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر دی گئی، جسے گورنر جنرل نے برداشت نہ کی اور اسمبلی منسوخ کر دی۔ یہ دیکھیں پروڈا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے آتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہم نے کہا کہ پروڈا کے جو ایبریویشن ہے وہ کیا تھا، یہ دیکھیں پبلک اینڈ ریپرزینٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ 1949، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پروڈا ایکٹ کو انہوں نے
ختم کر دیا اور جو تھا صدر کے اختیارات کو انہوں نے کم کر دیا. یہ دیکھیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر دی گئی جسے گورنر جنرل نے برداشت نہ کیا اور اسمبلی منسوخ کر دی. اچھا آپ دیکھتے ہیں جی دوسری آئین ساز اسمبلی پھر جو بنی تو اس نے کیا کیا. سیکنڈ آئین ساز اسمبلی جی برخاست شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے مولوی تمیز الدین کے حق میں، اچھا یہ ہے جی برخاست شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے اقدامات کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس نے مولوی تمیز الدین کے حق میں متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا، لیکن حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی. سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہے اور آئین بنانے میں ناکام رہی ہے، لہٰذا نئی آئین ساز اسمبلی کی تشکیل کی جائے. چنانچہ نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 کو کرایا گیا. اس کے اراکین کی تعداد 80 تھی جنہیں صوبائی اسمبلیوں نے منتخب کیا اور مشرقی مغربی پاکستان کو مساوی نمائندگی دی گئی. مسلم لیگ صرف 25 نشستیں حاصل کر سکی. مخلوط یعنی کولیشن گورنمنٹ کا پھر قیام عمل میں آیا کہ مطلب مشترکہ طور پہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر گورنمنٹ بنائیں گی. مخلوط کہتے ہیں ملاپ کر کے نا، مل کر مختلف لوگوں کا مل کر تو حکومت کو بنانا، جس کے قائد چودھری محمد علی مقرر ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آگے دیکھتے ہیں پھر انہوں نے کیا کام کیا. اب یہ آ گیا جی 1 یونٹ. پہلے ہم نے محمد علی بوگرا فارمولا دیکھا، اب آ گیا 1 یونٹ. وحدت مغربی پاکستان. جغرافیائی عوامل آئین سازی میں تاخیر کا باعث بنے کیونکہ ملک 2 غیر مساوی حصوں میں تقسیم تھا. مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ اور ایک وحدت پر مبنی تھی. مغربی پاکستان 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر محیط تھا. چنانچہ نئی حکومت نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دے دیا. 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ وجود میں ہے. اب یہ دیکھیں وحدت مغربی پاکستان کیا، وہ کہتے ہیں مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے پہلے اور 12 ریاستیں تھیں. تو انہوں نے چودھری محمد علی نے جو آئے، اب چودھری محمد علی صاحب نے کیا کیا کہ 1 یونٹ کا منصوبہ پیش کیا جس میں انہوں نے مغربی پاکستان کو 4 صوبوں اور 12 ریاستوں پر مشتمل ملا کر انہوں نے ایک صوبہ تشکیل دیا، اور یہ جو بنا 1955 کو 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا یہ نیا صوبہ وجود میں آ گیا جو 12 ڈویژنز پر مشتمل تھا. اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا. اس سے نمائندگی کے مسئلے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں. نواب مشتاق احمد گورمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے. یہ وحدت 1970 تک قائم رہی کیونکہ 71 میں پھر مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تھا نا، تو وہ کہتے ہیں 70 تک جو ہے یہ وحدت مغربی پاکستان کا منصوبہ رہا. اب دیکھیں جی ہمارے آئین کی طرف گامزن ہو رہی ہے کوششیں. یہ نئے آئین کی تشکیل. وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین سازی کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا. پہلی آئین ساز اسمبلی کافی کام ختم کر چکی تھی. اس سے استفادہ کرتے ہوئے چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپوں اور منصوبوں نے رضامندی کا اظہار ظاہر کیا. نئے آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا. اب پہلا آئین ہمارا دیکھیں بنا 23 مارچ 1956. یہ یاد رکھنا ہے اپنی ڈیٹ کیونکہ 1956 کے آئین کے بارے میں آبجیکٹیو کوسچن آتا ہے ایک کہ 1956 کا آئین کب ملک میں نافذ کیا گیا. 23 مارچ 1956 کو. اچھا اس کے اہم خدوخال سائلنٹ فیچرز ہم پڑھ لیتے ہیں آج، اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ پھر کر لیں گے. 56 کا ہمارا پہلا آئین بنا. اس میں دیکھیں اس کی کیا خصوصیات تھیں. یہ ریڈن کانسٹیٹیوشن تھا، تحریری آئین. 1956 کا آئین مختصر اور تحریری تھا. یہ آئین 234 دفعات 13 ابواب 6 گوشواروں پر مشتمل تھا. یہ آپ کو آبجیکٹو میں نہیں پوچھا جاتا زیادہ تر یہ ابواب وغیرہ، لیکن اس کی ڈیٹ ضرور پوچھی جاتی ہے کہ 1956 کا آئین کب نافذ ہوا. اچھا آئین کے افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا. وفاقی آئین. یہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ ہمارا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ بنا.
वफाकी आइन, इस आइन के तहत पाकिस्तान को वफाकी रियासत करार दिया गया। वफाक 2 सूबों पर मुहित था, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। इख्तियारात हुकूमत को मरकज और सूबों में 3 फहरिस्तों में तकसीम किया गया। एक मरकजी हुकूमत की फहरिस्त बनी जिसमें सिर्फ मरकजी हुकूमत यानी जो सेंटर था उसके इख्तियारात बनाए, उसके इख्तियारात दिए गए। दूसरी जो बनी थी वो सिर्फ सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की फहरिस्त थी। तीसरी फहरिस्त जो बनी वो मुश्तरका यानी मुश्तरका इख्तियारात, यानी इस पर मरकजी हुकूमत भी कानून साजी कर सकती थी और सूबाई हुकूमत भी। तो इस तीसरी मुश्तरका इख्तियारात की जो फहरिस्त है इसमें भी ये कहा गया कि अगर इस तीसरी मुश्तरका इख्तियारात में इसमें जो इख्तियारात दर्ज हैं अगर उनमें से किसी इख्तियार पर कोई कानून साजी या कोई बात की गई तो प्रेफरेंस जो है वो मरकजी हुकूमत को होगा। यानी अगर सूबाई हुकूमत भी कोई प्रपोजल देती है और मरकजी हुकूमत भी देती है तो फिर प्रायोरिटी मरकजी हुकूमत की प्रपोजल को दी जाएगी। अच्छा, अब इस पर देखें, इन्होंने कहा तीसरी जो मुश्तरका इख्तियारात की फहरिस्त थी इस पर बैक वक्त मरकजी और सूबाई हुकूमतों को कानून साजी का इख्तियार था। आइन में काफी हद तक सूबों को खुद मुख्तारी दी गई। अच्छा, लचकदार आइन, इस आइन की खसूसियात थी कि फ्लेक्सिबल लचकदार आइन का क्या मतलब कि इसमें आइन में तरमीम करना इजी है। ये आइन लचकदार नोयत का था, इसमें बदलते हुए हालात के मुताबिक तब्दीलियों की गुंजाइश थी। कौमी असम्बली के हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत, अब ये लाजमी शर्त एक रखी गई कि अगर अमेंडमेंट होगी तो फिर 2/3 यानी 3 अगर हिस्से करें तो उसके 2 हिस्से जो हैं वो लाजमी उस तरमीम के या जो भी प्रपोजल आए उसके हक में वोट देंगे, तब तरमीम होगी और फिर उसके बाद उसकी तौसीक सदर करेगा। अच्छा, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत 1956 का याद रखिएगा, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और वफाकी तर्ज हुकूमत था। पार्लिमानी निज़ाम में क्या होता है जी कि सदर बराए नाम और वजीर आज़म और उसकी काबीना के इख्तियारात हासिल होते हैं। ये आइन पार्लिमानी निज़ाम का हामिल था। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वजीर आज़म। सदर को बराए नाम इख्तियारात हासिल थे, इख्तियारात का सरचश्मा वजीर आज़म था। वजीर आज़म अपनी काबीना चुनने का मजाज था, लेकिन वो और उसकी काबीना कौमी असम्बली के सामने अपने अपने अमाल के लिए जवाबदेह होगी। सदर को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां मिलकर सदर के बारे में क्या डिसाइड हुआ कि उसको कौन सेलेक्ट करेगा, कौन इलेक्ट करेगा, तो कहा गया कि जी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां मिलकर 5 साल के लिए मुंतखब करेंगी सदर का मुआवजा। ये मुआवजे का मतलब होता है जवाबदेही तलब करना ना, जवाबदेही लेना कि अगर सदर ने कोई कसूर किया तो उसको कटहरे में ला के उसको अदालत में ला के तो उससे पूछा जाए, उसको पार्लियामेंट में ला के पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसको मुआवजा कहते हैं। कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से ही मुमकिन था। कौमी असम्बली की अक्सरियत वजीर आज़म और वज़रा के खिलाफ अदम एतमाद का हक भी रखती थी। अच्छा, इसमें देखेंगे 1956 के आइन में यक ऐवानी मुकर्रर रखी गई। उन्होंने कहा कि जो आपकी पार्लियामेंट होगी उसका सिर्फ एक ही ऐवान होगा। इस आइन के तहत यक ऐवानी मुकर्रर का तरीकाकार राइज किया गया जिसका नाम कौमी असम्बली होगा, जो 300 अरकान पर मुश्तमिल होगी। 150 मशरकी पाकिस्तान, 150 मगरबी, यानी हाफ हाफ कर ले। खवातीन के लिए 10 नशिस्तें मखसूस होंगी जिनमें 5 मशरकी 5 मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब होंगी और असेंबली के मियाद 5 साल। ठीक है, अदालत के बारे में क्या क्या कहा गया कि इंडिपेंडेंट होगी, आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट होगी, दोनों सूबों में 2-2 हाई कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, दोनों सूबों में 2 हाई कोर्ट्स अलग अलग, और चीफ जस्टिस और सूबों और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान करेंगे। जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उनकी बरतरफी जो है वो मुआवजे के जरिए, यानी उनसे पूछ गिछ की जाएगी। मुआवजे के जरिए कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत से मुमकिन थी जिसकी तौसीक सदर पाकिस्तान करेगा। अच्छा जी, इस आइन में एक और बात ये की गई कि शहरियों को वाहिद सिंगल सिटीजनशिप हासिल होगी। पाकिस्तान में शहरियों को सिर्फ वाहिद शहरियत हासिल होगी, तमाम शहरी पाकिस्तानी कहलाएंगे। अमेरिका में शहरियों को दोहरी शहरियत हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि सिर्फ सिंगल वाहिद जो होगी शहरियत हासिल होगी। एक मरकजी हुकूमत की शहरियत और दूसरी रियासतों की, यानी अमेरिका की ये बात बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत की शहरियत होती है और दूसरी उस रियासत की जहाँ पर वो रह रहे हों। तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि वाहिद ही होगी, जबकि पाकिस्तान में वाहिद शहरियत का असूल। बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने क्या कहा, लोगों के जो आम आवाम के बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा
کہ جی شہریوں کو تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی ہے. تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے اور ان کو معاشرتی، سیاسی، معاشی حقوق عطا کیے جائیں گے. کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا. گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا. ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا اور ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی. اچھا، سرکاری زبان انہوں نے کیا کہا جی؟ سرکاری زبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دونوں اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی گئی کہ آئندہ 25 سال تک، کیونکہ ظاہر انگلش اس وقت چل رہی تھی ہندوستان میں، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ 25 سال تک، جب تک یہ کہ اردو میں کام سیٹ نہیں ہو جاتا یا بنگالی میں، تو تب تک انگریزی زبان جو ہے وہ دفتروں میں رائج رہے گی. اچھا، اب اسلامی ملک قائم ہوا تھا تو اسلامی دفعات بھی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا. قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کیا گیا جس کی روح سے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی اور اختیارات کو عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنی مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے. عوام جو ہیں وہ اپنی انفرادی اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالیں گے اور کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا کہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، نہ ہی وہ نافذ العمل ہوگا. ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا اور پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا. اچھا، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز انہوں نے کہا کہ آئینی ادارے بھی بنائے جائیں گے. آئینی اداروں میں کون کون سے تھے؟ ادارہ تحقیقات اسلامی، پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور آڈیٹر جنرل کا جو ادارہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بنائے جائیں گے اور یہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں عمل کرنے کے اور کام کرنے کے مجاز ہوں گے. اچھا، آگے دیکھیں یہ 62 کا آئین ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ اپنا 56 کا آئین جو ہے یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل ہم 62 کا آئین کر لیں گے اور پھر 73 کا آئین کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی آپ سے 1962 کے آئین کے تحت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ.